جی ناظرین السلام علیکم۔ کیا کچھ اور گرفتاریاں ہونے والی ہیں، کیا کچھ اور صحافیوں کے اوپر قدغنیں لگنے لگی ہیں، کیا چھاپے جو ہیں پڑھنے والے ہیں، کیا کچھ لوگوں کو اب پکڑا جائے گا اور جیلوں میں ڈالا جائے گا کیونکہ وہ ریاست کے خلاف، فوج کے خلاف ایک مہم لے کر چلے، یہ اور فوج کی قیادت کے خلاف ٹرینڈ بنانے میں، انتشار پیدا کرنے میں وہ ملوث رہے۔ اس پہ بات کرنی ہے اور کس کس کا نام آ سکتا ہے، کون کون جو ہے زیر عتاب آ سکتا ہے، اس پہ آج تفصیلی بات کریں گے۔ اور یہ ویلاگ اسی ضمن میں ہے کہ عمران ریاض کی گرفتاری کے بعد ظاہر ہے ان کا بنیادی جرم تو یہی لگتا ہے کہ وہ جو ہے فوج کے خلاف بات کر رہے تھے اور فوج کی قیادت کے خلاف بات کر رہے تھے، اور باقی تو ایف آئی آر وغیرہ درج ہو ہی جاتی ہے۔ ابھی تک انہیں رہائی نہیں ملی اور دیکھتے ہیں کہ ان کے کیس کا کیا بنتا ہے۔ لیکن کیا یہ معاملہ یہاں پر رک جائے گا یا مزید کچھ لوگوں کی کا ذکر بھی ابھی آئے گا، گرفتاریاں بھی ہوں گی، کچھ لوگ احتیاطاً منظر عام سے غائب ہو گئے ہیں، کچھ لوگوں کے ٹویٹر ہینڈل خاموش ہو گئے ہیں، کچھ لوگ پروگراموں میں وہ شور و غوغا نہیں کر رہے جو چند دن پہلے کیا کرتے تھے۔ اس سب کی کیا وجوہات ہیں اور اس پہ کیا کچھ آئندہ ہونے کا امکان ہے، اس سے پہلے دو خبریں آپ کو بتا دیتا ہوں جو کہ ذرا مثبت خبریں، یا ایک مثبت ہے اور ایک اتنی مثبت نہیں ہے۔ حمزہ شہباز شریف نے ابھی پچھلے دنوں ایک اعلان کیا تھا کہ پنجاب میں وہ تمام گھرانے جس میں جو ہے 100 یونٹ سے کم بجلی استعمال ہوتی ہے ان کو فری بجلی دی جائے گی، اور تحریک انصاف بنیادی طور پر پنجاب کش، پنجاب دشمن جماعت ہے اور عثمان بزدار کی موجودگی اس کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ تو انہوں نے یہ کیا کہ فوراً عدالتوں کے چکر لگایا، الیکشن کمیشن میں درخواستیں دے دی۔ تو اب فیصلہ الیکشن کمیشن کی جانب سے یہ ہوا ہے، کیونکہ وہ فیصلہ تھا 371 نشستوں کے لیے پورے پنجاب کے لیے، تو اگر آپ اس فیصلے کو روکیں گے، ضمنی انتخاب تو 20 نشستوں پر ہے، تو باقی 351 نشستوں کا یا ان حلقوں کا کیا قصور ہے؟ تو ابھی الیکشن کمیشن نے یہ کہا ہے کہ 17 جولائی تک معطل کر دیا جائے۔ تو بہرحال وہ اعلان ہو چکا اور الیکشن کے بعد امپلیمنٹ کر دیا جائے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب نے آج صبح جو ہے وہ میٹرو ایک بس کا اضافہ کر دیا، اور وہ جو ہے بارہ کو سے اسلام آباد تک آتی ہے۔ اس علاقے میں راستے کی بہت پرابلم ہے اور بہت دشواریاں ہوتی ہیں عام مسافروں کو، ویگنوں والے، اور پھر جو ابھی پیٹرول پرائسز ہیں تو یہ اس علاقے کے عوام کو بہت ریلیف ملا ہے۔ ایک اور میٹرو کا بھی پلان بن رہا ہے جو بلو ایریا سے لے کے روات تک آئے گی، اور اگر یہ ہو گیا تو پھر جو لوگ ادھر بحریہ، ڈی ایچ اے اور سواں ویلی اور میڈیا ٹاؤن، یہ سارے علاقے جو ہیں ان لوگوں کو بہت بڑا ریلیف مل جائے گا، کیونکہ یہ سڑک بڑی تکلیف دہ ہے، اور وہ جو سفر 15-20 منٹ میں طے ہونا چاہیے تھا وہ بعض اوقات 1 گھنٹہ لگ جاتا ہے، پیٹرول بھی ضائع ہوتا ہے، وقت بھی ضائع ہوتا ہے۔ یہ اس پہ کام شروع ہو چکا ہوا ہے، میں چونکہ روز اس راستے سے گزرتا ہوں تو بڑی تیزی سے کام جاری ہے۔ یہ اگر بن گیا شہباز شریف کے دور حکومت میں تو راولپنڈی، اسلام آباد کے عوام کو بہت بڑا ریلیف ملے گا اور انہیں بہت فائدہ ہوگا۔ اب آ جاتے ہیں اصل سوال کی طرف۔ عمران ریاض صاحب کی گرفتاری ہوئی، ابھی تک ان کی ضمانت نہیں ہو رہی، اور وہ جو ہے کبھی انہیں اٹک پولیس پکڑ کے لے جاتی ہے، پھر اس کے بعد چکوال پولیس اپنے ہاتھ میں لے لیتی ہے۔ آئندہ آنے والے دنوں میں عید کی چھٹیاں آ رہی ہیں، عید کی چھٹیوں میں ظاہر ہے نہ کوئی وکیل ہوتا ہے، نہ عدالتیں لگتی ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ان کو کچھ دن ابھی جیل میں گزارنے پڑیں گے۔ اگر تو ان کا جرم یہ ہے کہ وہ ملک میں سول سپریمیسی کی بات کرتے ہیں تو ان کی گرفتاری بالکل غلط ہے، اور اگر کوئی واقعی جرم ہے تو اس کی ایف آئی آر کٹنی چاہیے، اس کی ایف آئی آر کی بنیاد پر گرفتاریاں ہونی چاہیے جیسا اس کیس میں ہوا ہے۔ تو یہ معاملات ابھی حل طلب ہیں۔ دیکھیے لوگ اس کو بنا رہے ہیں آزادی اظہار کی جنگ اور صحافت اور یہ سارا کچھ۔ ادارے میں کچھ لوگوں کے خلاف بہت غصہ پایا جاتا ہے۔ دو طرح کے صحافی ہم نے دیکھے ہیں، ایک وہ ہیں جو ہمیشہ سول سپریمیسی کی بات کرتے ہیں،
جو کہتے ہیں کہ اس ملک میں جمہوریت ہونی چاہیے، جو یہ کہتے ہیں کہ آئینی طور پر فوج کا سیاست میں کوئی کردار نہیں، اور یہ صحافی نواز شریف کی حکومت میں اچانک ان کی سوچ یہ نہیں ہو گئی، یا عمران خان کی مخالفت میں ان کی سوچ یہ نہیں ہو گئی۔ وہ ایسے لوگ ہیں 20-25 سال سے ایک نقطے پہ اٹکے ہوئے ہیں کہ ہاں فوج کی سیاست میں مداخلت نہیں ہونی چاہیے، اور ان کو اپنے کام کرنے چاہیے، سیاستدانوں کو ایوان پارلیمان چلانا چاہیے، اور ایوان سپریم ایک وہ قبیل ہو گئی۔ اچھا، ان کو آپ گولی مار دیں، ان کو گرفتار کر لیں، انہیں کوڑے مارے، انہیں اغوا کر لیں، یہ وہ قبیل کے لوگ ہیں جن کا سافٹ ویئر اپڈیٹ نہیں ہو سکتا۔ مطلب خدا نہ خواستہ کسی کو مرتے وقت بھی کہنا پڑا تو وہ یہی کہے گا کہ اس ملک میں جمہوریت ہونی چاہیے اور آئین کی بالادستی ہونی چاہیے۔ یہ اس قبیل کے لوگ ہیں، یہ کسی ایجنڈے پہ کسی سیاستدان کے کہنے پر یہ بات نہیں کر رہے، اور ان کے اپنے کریئر، انہوں نے سارے لوگوں نے ملازمتوں میں بہت مشکلیں دیکھی، معاشی مشکلات دیکھی، خطرات سے کھیلے، اور بہت خوف کی زندگی بھی گزاری، لیکن اپنے نقطے پر قائم رہے۔ اس پہ ان سب لوگوں نے، اور بہت سارے نام ہیں، کسی ایک کا نام لینا مناسب نہیں، بہت سارے نام ہیں جنہوں نے بڑی دشواریاں، تکلیفیں سہی اور کبھی کمپرومائز نہیں کیا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ہم اصل صحافی کہتے ہیں، جو بنیادی اصولوں پر سمجھوتا نہیں کرتے۔ باقی غلطیاں اب ہر کسی سے ہوتی ہیں، کس سے نہیں ہوتی۔ اب دوسری طرح کے صحافی ہیں جو آج کل اچانک فوج کی قیادت کے خلاف ہو گئے، جنہوں نے باجوہ صاحب کے خلاف ٹرینڈ بھی بنائے ہیں، جو سوشل میڈیا پر بھی جنرل باجوہ کے خلاف بڑے ایکٹیو رہے ہیں، اور اچانک ہی چند دن پہلے جنرل باجوہ ان کے لیے کسی فرشتہ اور مسیحا سے کم نہیں تھے، اور جیسے ہی عمران خان نے وہ نیوٹرل جانور ہوتا ہے وہ والا بیانیہ لیا، ان لوگوں نے بھی اپنی سائٹ چینج کر لی۔ اچھا، یہ جو لوگ ہیں نا، یہ بڑے مختلف قسم کے لوگ ہیں، اس پہ بہت غصہ ہے ادارے کے اندر، اس لیے کہ یہ تو بنیادی طور پہ صحیح صحافی نہیں تھے، یہ تو طفیلیے ہیں۔ اب کسی ایک نام کے حوالے سے کیا بات کرنی، ہمیں پتہ ہے کہ کس کو کہاں کس چینل میں نوکری دلوائی گئی، کس کا یوٹیوب چینل پہ ویوز ڈلوائے گئے، کس کے فیس بک پیج پر جو ہے لائکس ڈلوائے گئے، کس کو مالکان سے کہہ کر پرائم ٹائم شو دیا گیا، کس کو بٹھا کر علیحدہ بریفنگ دی گئی، اور وہ سارا کچھ۔ تو یہ تو اس طرح کے طفیلیے لوگ ہیں، اور آج کل مین سٹریم میڈیا پر اور سوشل میڈیا پر ان کی بھرمار ہے۔ ان کو تیار کیا گیا، ان کو جو ان کے پبلک پروفائلز آج آپ کو نظر آ رہے ہیں، جو بڑے بڑے لوگ آپ کو نظر آ رہے ہیں، ان کو ہر طرح سے فیسیلیٹیٹ کر کے یہاں تک پہنچایا گیا۔ بڑے بڑے چینل میں کوئی تجزیہ کار ہے، کوئی اینکر ہے، کوئی رپورٹر ہے، کوئی یوٹیوبر ہے، کوئی وی لاگر ہے، کوئی فیس بک ایکٹیوسٹ ہے، کوئی ٹک ٹاکر ہے، تو ان کی بڑی مدد کی گئی، اور یہ بات کوئی چھپی ہوئی تھوڑی ہے۔ ان کو تیار کیا گیا، باقیوں کا حق مارا گیا، اور ان کو یہاں تک لایا گیا۔ اچھا، اب یہ جب بات کریں گے فوج کی قیادت کے خلاف، اور فوج کی قیادت کے خلاف جب غداری کے فتوے لگائیں گے، تو پھر تو بہت غصہ ہوگا۔ ایک آپ کا ملازم ہے، اس کو آپ اپنی تنخواہ دیتے ہیں، اس کا اچھا کھانا دیتے ہیں، اس کو اچھا لباس پرووائڈ کرتے ہیں، اس کی ہر ضرورت کا خیال رکھتے ہیں، اور وہ کل کو آپ کے خلاف بولنا شروع کر دے، تو یہ تو ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ یہ سارے لوگ جو ہیں یہ طفیلیے ہیں، تو ان طفیلیوں کے ساتھ یہ توقع نہیں تھی۔ کوئی بیوروکریٹ ہے، کوئی اس طرح کا، اور ان سب لوگوں نے بڑی شد و مد کے ساتھ باجوہ صاحب پہ غداری کے الزامات لگائے، اور وہ اچھا، ادارے کی ایک یادداشت ہوتی ہے وقتی طور پہ، ظاہر ہے آپ کے پاس بھی اختیار ہے، میرے پاس بھی اختیار ہے کہ میں چاہوں تو اس ویلاگ میں گالی دے دوں، میں چاہوں تو کسی کو پہ غداری کا الزام دے دوں، میں چاہوں تو سر نیچے کر کے چپکے سے ویلاگ کر دوں۔ یہ میرے اختیار میں ہے، یہ آپ کے اختیار میں بھی ہے کہ آپ جیسے مرضی اپنے بیانیے کو لفظ دیتے ہیں۔ تو یہ جو اب صحافی ہیں، انہوں نے جو کچھ کیا سو کالڈ، تو یہ ہر چینل میں بیٹھے ہوئے ہیں اور کرتے رہیں۔
جو میں ادارے کی یادداشت کی بات کر رہا تھا، ادارہ وقتی طور پہ آپ جو کچھ کر لیتے ہیں، لیکن کچھ فائلیں ہوتی ہیں جہاں رجسٹر ہو رہی ہوتی ہیں چیزیں، جہاں فائلیں بن رہی ہوتی ہیں، جہاں ٹویٹ جمع کیے جا رہے ہوتے ہیں، جہاں پروگرام میں آپ کے انٹروز چیک کیے جا رہے ہوتے ہیں، جہاں تجزیہ کاروں کے تجزیے چیک کیے جا رہے ہوتے ہیں، کون کس کے خلاف کس حد تک بات کر رہا ہے۔ عمران خان نے جو نریٹو لیا وہ آئین کے مطابق بالکل نہیں تھا۔ وہ اگر آئین کے مطابق ہوتا تو جناب بالکل اس کی تقلید کرنی چاہیے، اس کی تعریف کرنی چاہیے کہ اگر وہ کہتے ہیں جنرل باجوہ صاحب آئین کا خیال رکھیں، آئین شکنی نہ کریں، لیکن وہ تو کہہ رہے ہیں کہ آپ آئین توڑ دیں کیونکہ مجھے آپ نے وزیر اعظم بنانا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا اس صورتحال میں، جبکہ 4 سال عمران خان کو آزمایا جا چکا ہے اور 1 پیج کے نقصانات ادارے کو بھی بہت زیادہ ہوئے ہیں، تو اس سچویشن میں یہ نہیں ہو سکتا۔ اور اب دن بدن جو ہے ایسے لوگ جنہوں نے فوج کی قیادت کے خلاف بات کی، جنہوں نے فوج میں ڈویژن کریٹ کرنے کی کوشش کی۔ ہم نے تاریخ میں یہ سیکھا ہے کہ اس ادارے میں ڈویژن نہیں ہوتی، چاہے کوئی ڈکٹیٹر آ جائے، ضیاء الحق آ جائے، ایوب خان آ جائے، خود ہی فیلڈ مارشل بنا لے، مشرف آ جائے، ادارے میں ڈویژن نہیں ہوتی۔ یونٹی آف کمانڈ ان کا بنیادی اصول ہے، اس سے وہ نہیں ہٹتے۔ نیچے سے سازشیں کرنے والوں کو ہمیشہ نقصان ہوتا ہے۔ تو اب یونٹی آف کمانڈ قائم ہے۔ اب باجوہ صاحب کے خلاف جنہوں نے غداری کے نعرے لگائے یا ٹرینڈ بنائے، اب ان کی سختی کا دور آنے والا ہے، اور اس میں بہت سارے نام آ رہے ہیں۔ کچھ ایسے ہیں جو اپنی بیانیے کو مذہبی رنگ دے کر اس میں ملفوف کر کے بات کرتے تھے جنرل باجوہ کے خلاف، کچھ جو ہیں وہ صحافتی انداز اپنا کر جو ہے فوج میں ڈویژن کریٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ایک تھے وزیر شیخ رشید، جو ہر وقت کہتے تھے، اور ان کے بھی بڑے سخت بیانات آئے اس حوالے سے، جلا دو، گرا دو، تباہ کر دو۔ اب ان کے بیانات جو ہے، اب ان کی صورتحال ہے بھاگ جاؤ، دوڑ جاؤ، قریب نہ آؤ، مجھے نہ ڈھونڈو، اس طرح کی بات ہو رہی ہے۔ تو یہ سلسلہ عمران ریاض خان پر رکے گا نہیں۔ وہ سارے لوگ جنہوں نے فوج کو آئین شکنی پر مجبور کرنے کا کہا، فوج کی قیادت کے خلاف جو ہے ٹرینڈ چلائے، گفتگو کی محفلوں میں، واٹس ایپ گروپوں میں، اور جو ہے ٹیلی ویژن پروگرام پر، فیس بک اور ٹویٹر پر، وہ جو ہے ان کے اوپر سختی کا دور شروع ہونے والا ہے۔ اور چند ایک نام بڑے واضح آ رہے ہیں کہ جو اس معاملے میں جنہوں نے مثلا حد ہی ختم کرتی نا، کچھ صحافتی نارمز ہوتے ہیں، کوئی گفتگو کا کرینہ ہوتا ہے، کوئی سلیقہ ہوتا ہے، سیدھا آپ گالیاں دینے پر آ جائیں آرمی چیف کو، تو پھر تو بچت نہیں ہوتی۔ تو یہ چند نام اگر سنا ہے کہ آج یا کل اگر ان کی گرفتاری ہوتی ہے تو پھر آگے عید کے دن ہے، پھر ضمانتیں بھی نہیں ہونی، لیکن اس سے میسج ادارہ بالکل کلیئر دے دے گا کہ ہماری قیادت کے خلاف بات نہیں ہو سکتی۔ ہمیں اب جبکہ ہم نیوٹرل ہیں، ہمیں آئین شکنی پر مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔